السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المظلفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے.
حضرات گرامی قدر، اج 8 محرم الحرام دا ایک خطبہ جمعہ ہے، اور تسی احباب جان دیو کہ ملک پاکستان ادھے اندر ایک فضا ہے محرم الحرام دے اندر۔ ہر بندہ عقیدت اپنے انداز اپنے طریقے دنال ظاہر کرتا ہے، مناتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، طرز عمل ہے، اور سب تو بہترین عمل وہی ہے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لیا جائے۔ یقیناً ممبر رسول ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ادھر کھڑے ہو کے کوئی تاریخی بغیر تحقیقی گفتگو کرنا میں اس ممبر کے نال خیانت سمجھنا۔ توجہ فرمائیے، اج دی ملاقات کا سبق سیرت، شان، مقام، عظمت سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور یاد رکھیے چند مبارکیں غلط فہمی انشاءاللہ اج دی ملاقات اندر دور بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بندہ میں 5 دن پاک نو ماننا جدے اندروں ایک بڑی عظیم ہستی نام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اوہ تذکرہ ہی نہیں کرتا، اوہ شان مرتبہ مقام بیان ہی نہیں کرتے۔ اتو ثابت ہویا کہ جڑا انہاں دا دعویٰ ہے کہ اسی 5 دن ماننے ہیں، انہاں نو بھی مانے دے نہیں۔ اور آج علمیہ ایک ہو چکے ہیں۔ توجہ فرمائیے کہ کس بندے کو پتہ ہے کہ حضرت حسن و حسین کے بارے ان دونوں جو اللہ نے فضیلت کیوں زیادہ دیتی ہے، تو سنو، اہل سنت علماء دا سلف صالحین دا موقف ہے، اجماع ہے کہ اللہ نے زیادہ فضیلت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی تھی، کیونکہ بڑے نے صحابی رسول نے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار دا دیدار کیتے، زیادہ ایک سال محبتاں سمیتیاں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز ہے جن بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سید ہے، اس امت دا سردار ہے، اس امت دی سرداری ملی ہے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن اہل بیت محبت دے اندر خیانت نہیں ہو گئی کہ سانو جنے بندے بیٹھے سوچو کنوں پتہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کس دن کس تاریخ نو ہے۔ لمحہ فکریہ غور کرو، جے نواسہ رسول حسین ہے تے نواسہ رسول حسن بھی ہے، جے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی آج دا بندہ اٹھ کے کہے 5 دن پاک رو مننا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میاں پھر جنہیں حضرت حسین دی شہادت دی تاریخ تینوں پتہ ہے، تینوں سارا علم ہے، شہادت دے واقعے دا تینوں پتہ ہے، تے پھر تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی تاریخ کیڑی کون ہے؟ سفر دے مہینے دے اندر 28 سفر نو اس طرح ماتم کرتا ہوئے حضرات مغالطے دور کر کے لے جاؤ، غلط فہمیاں دور کر کے لے جاؤ۔ ایک پانچ تن وچوں ایک تن نال مخالفت کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے سید ہے، سردار مسلمانوں نے عظیم دو گروہاں دے اندر سلو کروائے گا۔ اے سلو والا معاملہ انہاں بے ایماناں نو ہضم نہیں ہویا، انہاں نے 5 تن وچوں ایک تن دا انکار کر دیتا ہے۔ اے بحث لمبی ہے، لیکن میں دسنا چاہنا دنیا جہان دے لوگوں، آؤ اس منبر و محراب تو حق ملے گا، عقیدہ توحید ملے گی، سنت ملے گی، نبی دی شریعت ملے گی، خالص قرآن اور حدیث ملے گا۔ ایدے تو علاوہ تاریخی روایات نو اٹھا کے اسی دیوار دے نال مارنے ہاں، جیڑی تاریخ قرآن و حدیث دی مخالفت تے لکھی گئی ہوئے۔ آؤ سچا اور سچا مسلک ہے، دعوت دے اندر اسی نبی دے اہل بیت نال انج پیار کرنے ہاں جنہیں نبی دے صحابہ نے کر کے دکھایا، اسی نبی دے اصحاب نال انج پیار کرنے ہاں جنہیں نبی دی اہل بیت نے پیار کر کے دکھایا۔ اور آؤ آج دا میرا عنوان ہے سیرت شان مقام حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، اعلان خداوندی ہے، توجہ فرمایا جے تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ بلال دے قلب اطہر دے اللہ دے قرآن دیا بارشاں اللہ فرمان دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن اندر اہل بیت دا ذکر، میرے نبی دے دو پھول حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان والے آج دے عنوان تے تیرے چہرے تے مسکراہٹ سج جانی چاہیے، تیرا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ حسن و حسین دا تذکرہ کرنا میرے ایمان دا حصہ ہے۔ انہاں دی شان تے مقام بیان کرنا لوگوں میں اپنے تے فرض اٹھائیں سمجھدار ہے۔ اس ممبر و محراب دا حق دے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا تذکرہ کیتا جائے۔ ایک کون نے جو دنیا تے آئے میرے پیغمبر دیاں محبتاں تے ویکھونا، میرے نبی نے انہاں دے نام خود رکھے ہیں، میرے پیغمبر نے انہاں دے عقیقے خود فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے عام عقیقہ نہیں، میرے نبی نے خود دو تمبے لے کے عقیقے دے ذبح کر دیتے ہیں۔ میرے نبی دی محبت، میرے نبی دا دل دا چین حسن و حسین، میرے نبی دے دل دا قرار
الحسن حسین. ایمان والوں کلمہ پڑھنے والوں امت محمدیہ دے اندر پیدا ہونے والوں ایک گل ذہن نشین کر کے لے جاؤ. میرا عقیدہ میری عقیدت نوٹ کر کے لے جاؤ. رب اکبر دی قسم اس منبر تے کھڑا ہو کے اس منبر دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. او سینہ پلید سینہ جے او دل غلیظ دل جے جس سینے دے اندر جس دل دے اندر اہل بیت دے بارے ایک رائی دے دانے دے برابر بھی بوز ہوئے. اللہ دی قسم میں تے دعاواں التجاواں کرنا اللہ اس خون دے ایک ایک قطرے دے اندر اللہ محبت اہل بیت محبت صحابہ پیدا فرما دے. آئیے لوگوں اتھی بس نہیں میرے نبی نے انہاں محبتاں کر کے امت تک پیغام پہنچا دیتا ہے. کون نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور توجہ فرمایو آج پتہ لگ جائے گا کدا عقیدہ حسن و حسین دے عقیدے جیسا ہے. میرے پاک پیغمبر صحیح البخاری دی روایت میرے نبی اپنے دونوں نواسے حسن و حسین کو دے اندر بٹھایا تے کی اندے نے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اج میرے نبی نالے پیار فرما رہے ہیں نالے محبت بڑیاں نگاہاں نال اپنے نواسیاں دا دیدار کر رہے ہیں نالے آمینہ دے لال اے دعا پڑھی جاندے ہیں. نالے فرمایا اے میرے بیٹو اے میں تانوں انہاں کلمات دے نال اللہ دی پناہ اندر دیتا جے اللہ دی حفاظت اندر دیتا ہے جڑے کلمات دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹے اسحاق تے اسماعیل نو انہاں کمل کلمے انہاں جملیاں دے نال اللہ دی پناہ دے اندر دیا کر دے. اور میاں میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر نے دس دیتا ہے جدوں بیماری آ جائے پریشانی آ جائے اور قرآن پڑھنا ہے. میرے نبی دیاں دسیاں ہویاں دعاواں پڑھنیاں ہیں. میرے نبی نے کڑے نہیں پوائے میرے نبی نے چھلے نہیں پوائے میرے نبی نے تاکے نہیں بننے میرے نبی نے نظر و نیاز نہیں دیتی. ایتھوں پتہ لگ گیا کہ حضرت حسین دے عقیدے جیسا عقیدہ بولو او دا عقیدہ ہے جڑا حسن و حسین نال بیان کردا ہے. آئیے لوگوں جے کوئی کڑے بن کے حسینی کہے میں نہیں مندا کوئی چھلے پا کے حسینی کہے تعویذ پا کے حسینی کہے تاکے بن کے حسینی کہے کوئی نظر و نیاز دے کے حسینی کہے یارو میں نہیں مندا حسینی ہوئی ہے جڑا اے پڑھدا ہوئے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میرے پیغمبر ننوتا فرمایا کر دے. آئیے میں ایک اور روایت پیش کرا تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینج کر کے چادر اوڑی ہے اس چادر دے اندر میرے نبی دی سجی ران تے پیارے حسن بیٹھے نے کھبی ران تے پیارے حسین بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہما. ان گل نوٹ کر کے لے جاؤ میرے نبی نہ تمہاں نواسیاں نال پیار کر دے میں
راوی کون نے ظالم جنہاں دے ایمان تے شک کر دینا او کوئی اس حدیث دے راوی نبی دے اصحاب اس حدیث دے راوی لوگوں میں تے کہا کرنا نبی دے اصحاب نو کٹ دے تے مینوں اہل بیت دی شان وچ کوئی حدیث تے لے کے وکھانا پتہ چلے آؤ اہل بیت دی شان لگی ہے پتہ اس امت تک پہنچی ہے اے وچ میر کردار نبی دے اصحاب دا ہے اگر نبی دے اصحاب نہ ہوندے اہل بیت دی عظمت تے شان میرے تیرے تک کیویں پہنچ سکتی ہے آئیے لوگوں اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حدیث نوٹ فرما لو حضرت علی آمدے نے لوگوں اے لوگ سارے آمدے نے اے جیڑا حسن نا اے سینے تو لے کے بالاں دے سر دے بالاں تک میرے نبی وگرا لگ جائے ایدی شکل اور میرے نبی دی شکل نال بڑی ملتی ہے اور جڑے حسین نے نہ لوگو اے چھاتی تو لے کے پیران تک میرے پیغمبر دے نالے نادا جسد انور ملتا ہے پتہ چلے جدو میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے صحابہ دے اندر کوہرام مچ گیا جدا جی جاندہ سی میں نبی دا دیدار کرنا او حضرت حسن و حسین نو ویکھ لیندا دل دے اندر تسلیاں مل جاندیاں دل دے اندر سکونیت پیدا ہو جاندی آئیے لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی انج اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا محبت نال کہہ دی رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی دے گھر آئے ویکھیا بیٹی دے گھر دے سینے میرے نبی دے نواسے نظر نہیں آئے میرے نبی آمدے نے فاطمہ پہ آئی ہے جی اللہ دے نبی جی میرے پاپا جی آڈر کی ہے فرمایا آج مینوں میرے حسن و حسین نظر نہیں آ رہے ابا جان علی اپنے نال لے کے باہر نکلے میرے پیغمبر جلدی نل تلاش کر دینے میرے نبی تلاش کر دیاں ایک مقام تے پہنچے پانی دے قریب حسن و حسین پہ کھیل دینے میں تے کہا کرنا زمین دا ٹکڑا بھی کتنا عظیم ہوئی کرنا جس زمین دی چھاتی تے میرے حسن و حسین کھیل دے گھونگے او درخت بھی کتنی شان والا ہوئے گا جتے سائے دے تھلے میرے حسن و حسین بیٹھ دے گھونگے او دے اپنے نصیبے دے فخر کردہ ہوئے گا یار آج میں کتنا نصیب والا میرا سایہ اہل بیت نو مل گیا آئیے لوگوں میں اکیلے چلنا میرے پاک پیغمبر نے دیکھیا آپ نے پیارے علی نو مخاطب کی دے اے علی جی اللہ دے نبی جی کی آڈر نے فرمایا اے حسن و حسین نو گرمی تو بچا لئی اس حسن و حسین نو گرمی دی شدت تو پہلے کر لے کے چلا جائیں یار ذرا سوچ جس حسن و حسین نو میرے پیغمبر جنہ دے جسم دے گرمی پوے میرے نبی برداشت نہ کر سکن یار آج وہ حسن و حسین اتنی شان والے اتنی مقام والے جنہ نال پیار دنیا کائنات دے سب تو عظیم شخص میرے پاک پیغمبر کر دے ہون لوگوں
انہاں دے بارے کیڑا بد عقید ہے، کیڑا بد نصیب ہے جڑا اہل بیت دے بارے کوئی گل سن سکے۔ اللہ دی قسم میری اکھیاں دا تارا، اللہ دی قسم میرے سر دا تاج حسن و حسین، لوگو میرا ایمان، میرا قرار، میرا چین حسن و حسین۔ آئیے لوگو جڑے میرے نبی دا چین او ساڑے ایمان والے دا چین۔ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے، اے ذرا نوٹ کرنے والی گل ویکھو راوی کون نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن بندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے امام تے شک کرے تے پھر اے حدیث بیان کرے، گل پھب دی؟ گل نہیں پھب دی۔ حدیث تے راوی حضرت ابو ہریرہ نے جے امام تے شک ہو گیا، پھر بولو حدیث تے بھی شک آ گیا ہے۔ اور اس کر کے میرا ویر صحابہ دے امام تے شک کرنا گویا رب دے انتخاب تے قرآن تے نبی دی زبان تے شک کرنا۔ اور آئیے راوی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے جیڑا میرا مدعا ہے، میرا عنوان سمجھ لیا جے، اور صحابہ اہل بیت ایک پھول نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ دی قسم جویں تقریب، جویں عزت، جویں احترام، جویں قدر صحابہ نے کیتی اہل بیت دی، اسی تے کر ہی نہیں سکتے، اسی اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور راوی کون نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے مسجد نبوی دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر صحابہ بھی موجود، میرے پاک پیغمبر کر کے نماز پڑھ دے، میرے نبی رکوع جان دے، میرے نبی سجدے جان دے، حسن و حسین چھوٹے جے میرے نبی دی کمر دے چڑھ جان دے، میرے نبی نال کھیلنا شروع کر دیں دے، میرے پیغمبر سجدے دے اندر کمر دے حسن و حسین صحابہ دے نے اللہ دے نبی انہوں منع کرو، میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ دا کی سی، صحابہ دے نے نماز اندر خلل پیدا نہ ہو جائے، میرے پیغمبر دا جواب سن لوگو، انہاں لوگوں میرے نبی نے جواب دیتا جتھے تک تہاڈا موقف صحیح ہے نماز دے اندر خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے، پر لوگوں اے مینوں پیارے ہی پڑے نے، آپ نے فرمایا لوگوں اے حسن و حسین تے میں محمد دے ماں باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، اے او حسن و حسین جنہ دے بارے آمینہ دے لال نے فرمایا میرے ماں باپ حسن و حسین تے قربان، میرے نبی نے بڑیاں محبتاں دیتیاں، ایک دن میرے نبی انہاں دوہاں نواسیاں نو اپنی گود اندر بٹھایا، کدی سجے حسن دے رخساراں تے بوسا، کدی کھبے حسین دے رخساراں تے بوسا، ویکھن والا منظر مسجد نبوی ہے، انج صحابہ نال چکا چک بھر گئی ہے، صحابہ ویکھ دے میں میرے نبی نے حسن و حسین نال پیار کیتا، لوگوں جو میرے نبی نے پیار کیتا نا انہاں نال پیار کرنا میرے ایمان دا حصہ بن گیا۔ آئیے لوگ میرے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی اس حدیث دے راوی نے ایک دن آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان لوگوں اے گل سمجھ کے لے جایا جے، ایس خطبے جمعے دی اے مین ریڈ لائن سمجھ کے لے جایا جے، میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں قیامت دیاں دیواراں تک آن والے ہو،
میرے حسن و حسین نال پیار کرے آجے جڑا بندہ حسن و حسین نال پیار کرے گا عرشاں والا رب اودے نال پیار کرے گا ایک اور حدیث نوٹ فرماؤ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ حسن و حسین نال بغض رکھے گا اللہ رب العالمین دی ناراضگی اس بندے نال پتہ چلے محبت دا دسیا ہے آمینہ دے لال نے دسیا ہے میں بلکہ اس بات نو اگے لے جاؤں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی لوگوں زبان محمد مصطفیٰ دیے صلی اللہ علیہ وسلم پیغام عرشاں والے رب دے قیامت دیاں دیواراں تک پیغام پہنچا دیو جنہیں حسن و حسین نال پیار کیتا ہے اودے نال اللہ پیار کرے گا جنہیں حسن و حسین دے بارے بغض رکھیا اللہ رب العالمین دی ناراضگی اس بندے واسطے آئیے لوگوں میں اس بات نو اوڑھ کے لے چلا ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے حدیث تسی بار دفعہ سنیے اللہ دے نبی جمعہ پڑھان دے نیچے اتر کے آگے لوگوں میں نکتہ دے کے گل سمجھانا چاہنا اے جنہیں بھی لوگ بیٹھے ہو نا جمعے دے دوران تسی خاموشی نال بیٹھو گے اگر کوئی بندہ حرکت و نقل کردا ہوئے تسی انہوں منع بھی نہیں کر سکتے اے میرے نبی دا فرمان ہے اپنا ثواب ضائع نہیں کر سکتے لوگوں اس دے باوجود آمینہ دے لال ممبر چھوڑ کے نیچے آگے قیامت دیاں دیواراں تک اور والے لوگاں تک پیغام پہنچا دیتا لوگوں اے شان حسن و حسین دی اے مقام حسن و حسین دا میرے نبی دے پیارے میرے نبی دے دو خود حسن و حسین میرے نبی نے آکے حسن و حسین جنت دے نوجوانوں دے سردار اے جنت دے شہزادے حسن و حسین میرے نبی دے پیارے حسن و حسین لوگوں میرے نبی نے پیار کیتا ہے صحابہ نے دیکھا ایک دن مسجد نبوی دے اندر ابو بکر جس زمین تے گھٹنے لگا کے حسن و حسین نو اپنے تے سوار کر لیا عمر آمدے نے ابو بکر جسم بٹا ہو گیا ہے کیڑے کام پہ کر دے ہو ابو بکر دی گل سن اپنے گریبان وچ منہ پا کے سوچنا اس ابو بکر دے امام تے شک کرنا ابو بکر آمدے نے میرے یارو انج کر دیاں آمینہ دے لال نو میں ویکھیا ہے اس کر کے ابو بکر دا بھی دل کر دے اہل بیت دے نہ دو پھلاں نال پیار کرے اہل بیت دے نہ دو ہیریاں دو شہزادیاں نال محبت کرے آئیے لوگوں پتہ چلے سیدنا حسن و حسین دی عظمت اور شان اور مقام اتنے میرے پیغمبر نے میرے نبی دے یاراں نے میرے نبی دے اصحاب نے پیار کر کے دکھایا محبتاں کر کے دکھائیاں اور ساڑھے واسطے سبق بھیج دیتا ہے ہونے گل سمجھ لے آجے ایک چیز کلیئر ہوگی کہ اسی اضافی شان کوڑوں پا کے بیان نہیں کر دے شان جنوں رب دوے مقام جنوں رب دے دے اور کٹا کوئی نہیں سکتا اور جیڑی عظمت قرآن و حدیث کے اندر ہے اودے تو پڑھ کے کوئی اور عظمت ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہن چند مغالطے دور کر لئیے غلط فہمیاں دور کر لئیے آئیے لوگوں توجہ فرمائیے ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اس دنیا تو جا چکے ہیں خلفائے راشدین اس
دنیا تو جا چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث دے راوی بھی نے اور کی فرما رہے ہیں اس حدیث دے اندر انج حج دا موقع ہے. بولو موقع بھی بڑا عظیم ہے. جگہ کے لیے بیت اللہ دے سائے دے اندر بیٹھے نے تے سامنے او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نظر پیاں آپ فرماندے نے لوگوں اس زمین تے جنیاں بھی مخلوقاں میں آئیے فیصلہ بادیو مومنہ بادیو ادھکر تو میرے یارو دلیو آن والے قرآن و سنت پروانے ہو اے عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے اے لوگوں اس زمین تے جنیاں بھی مخلوقاں نے رب دیاں اس ساریاں مخلوقاں میں جو سب نال زیادہ اللہ تے اللہ دے فرشتیاں محبوب کون ہے. سارے لوگاں پوچھے اے اشارہ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف لوگوں میرا پیغام میں ہوئی ہے خلفائے راشدین تو بعد اے جڑا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دا پیغام سی اس پیغام نو نوٹ کر لے کہ یار شان تھوڑی تے نہیں نا. آئیے لوگوں میں اور کے لے چلنا. ایک اور میرے نبی دا صحابی ہے کون ہے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے امیر معاویہ کاتب وحی امیر معاویہ خال المومنین امیر معاویہ میرے نبی دا برد اللہ امیر معاویہ. کون مسلمانہ دا سپاہ سالار امیر معاویہ میرے نبی نے جس صحابی واسطے دعاواں فرمائیاں اور دعاواں لین والا امیر معاویہ ہے. انج کر کے اپنے یاراں بیلیاں وچ بیٹھے نے یار دوست بیٹھے نے نبی دے اصحاب بھی بیٹھے نے. انہاں نے ایک گل کیتی ہے گل کردیاں دے لوگوں جان دیو حسب و نسب دے حساب نال نانی ننیال اور ددیال دے حساب نال اور انہاں سارے رشتےداراں دے حساب نال سب نالوں عظیم کون ہے سب نالوں زیادہ شان والا کون ہے سب نالوں زیادہ مقام والا کون ہے. لوگاں نے جواب دیتا ہے اے امیر المومنین اسی تے تانوں سمجھنے ہاں کہ تسی سب نالوں اونچے حسب و نسب والے. لوگوں اس پیغام نو نوٹ کر کے لے جا. امیر معاویہ دی محبت گلاں کرنیاں سوکھیاں نے اے تاریخی جھوٹیاں روایتاں پکڑ کے امیر معاویہ تے تبرہ کرنا سوکھائی. امیر معاویہ نے انج کر کے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بازو پکڑیا انج اونچا کر دیتا ہے فرمایا لوگو اگر ددیال دیکھو اے ددیال کیڑا ہے میرے حسین دا ددیال علی مرتضی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک باپ نے اگو ددیال دیکھو ننیال دیکھو سب نالوں عظیم ننیال پیارے حسین دے جنہی ماں فاطمہ جنہی نانی خدیجہ الکبریٰ جنہا نانا ساری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عظیم نانے تے نانی دا نواز ہے عظیم ماں تے عظیم باپ دا اے سب نالوں عظیم بیٹا ہے جنہا نام حضرت حسین کہہ دیو رضی اللہ تعالی.
اے امیر معاویہ نے آئیے لوگوں مخالطے دور کر لئیے، اے ہن جڑی میں بات کرن لگا جے اس بات نو سمجھیا جے، اے کتاب بہار الانوار جے، اے کتاب اونا دیئے ایدہ مصنف کونے مولا باقر علی مجلسی مصنف ہے، ایک جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 3 حوالہ نوٹ کر کے لے جاؤ اور جا کے مطالعہ کرے آجے۔ اس مولا باقر علی مجلسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری خطبہ آخری نصیحتہ نوٹ کی دیا میں انج واقعہ کربلا دے قریب پہنچے۔ حضرت حسین اپنی پیاری بہنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں، اے میری بہن تینوں اللہ دی قسم ہے، انج قسم دی دیئے کیا دینے اگر میں واقع کربلا اندر اگر اس مقام تے میں شہید ہو جاواں، اے مینوں لوگ شہید کر دین، اے میری بہن اے زینب تینوں رب دی قسمی میری شہادت واویلا نہ کری، اے زینب تینوں رب دی قسمی اپنے چہرے نو نہ نوچی، اے زینب تینوں رب دی قسمی اپنے چہرے تے تھپڑ نہ ماری، اے زینب تینوں رب دی قسمی ایتھے آ کے اپنے بالا نو نہ نوچی، یار کتاب تیری مصنف تیرا حوالہ میں دیتا ہے، لوگوں نوٹ کرو پھر میں تیرے عقیدے نو کتھے لے کے جاواں، لوگوں حضرت حسین نو بھی تو نہیں منیا، انہاں دی آخری نصیحت نو بھی نہیں منیا، اج دے دور دا کوئی نافرمان پتر بھی ہوئے انہوں دسیا جائے پترا تیرے باپ نے آخری نصیحتاں کی دیا سن، پتر آمدہ یار ساری زندگی تے میں مننی نہیں، ساری زندگی وفا نہیں کی تھی، میں اپنے باپ دیا آخری وصیتاں ضرور پوریاں کرانگا، بھی تسی تے میرے باپ حسین نال اجدہ سلوک ہی نہیں کیتا، جیدہ سلوک ایک نلیک بیٹا اپنے باپ نال کر دے، پتہ چلے آر اہل بیت نو منن والا ایک کوئی عقیدہ ہے، ایک کوئی مسلک ہے، جنہاں نے منن دا حق ادا کر دیتا ہے، انہاں نے کج حق ادا کیتا ہے، لوگوں میرا عقیدہ اہل بیت دے عقیدے جیسا جے، میری نماز دا طریقہ اہل بیت دی نماز دے طریقے جیسی ہے، جاؤ جا کر کے کوئی بھی عمل اٹھا لو، میں اہل بیت نال نام ملا سکاں تے پھر کے آجے تم کے جڑی محبت کرنا ہے، اسی نبی دے نواسیاں نال پیار کیتا ہے، ذات نال بھی کیتا ہے، بات نال بھی کیتا ہے، کردار نال بھی کیتا ہے، اعمال نال بھی کیتا ہے، تے لوگوں عقیدے نال بھی پیار کیتا جے، اے جے چیزاں اور میں انہاں چیزاں دی وضاحت کرنا ضروری سمجھدا سی، لوگوں بڑے فتنے جے ایمان بچاؤ، اگر تانوں علم جے تہاڈی آن والی نسل دی تربیت خراب کیتی جا رہی ہے، ہن دو سوال بڑے اٹھتے ہیں کہ یزید دے بارے تہاڈا کی موقف ہے؟ یزید دے بارے تین طرح کے گروہ ہیں، ایک گروہ آتا ہے فاسق کے فاجر ہے اور وہ لعنت بھی کرتا ہے، دوسرا گروہ جڑا آتا ہے رحمت اللہ علیہ، اور وہ گروہ ایسا بد نصیب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ باغی کہندا ہے، بولو ساڈا دوواں نال تعلق کوئی نہیں، ساڈا موقف وہی ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، محقق العصر ارشاد الحق اصلی صاحب والا موقف ہے، لوگوں یزید و یزید کے حال پہ چھوڑ دو، نہ برا کہو نہ چنگا کہو،
او دے معاملات اللہ دے سپرد، اگر انہیں زیادتی کیتی ہے تے اللہ کو او دی صدا پائے گا۔ ہن توجہ فرمایا جڑی میں آخری گل کر کے اپنی گل نو ختم کرنا چاہنا، لوگ آندے نے تسی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانتے، انہاں دی شہادت مظلومانہ نہیں مانتے۔ آئیے ایک کہندے نے دلیل منن دی اے وے کہ یزید تے لعنت کیتی جائے۔ ہوں ایک گل ذہن چ رکھیا جی، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے مدے مقابل کوئی بندہ یزید نو لے کے آئے، اللہ دی قسم اس چیز نو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ کھرباں یزید ہون، ارباں کھرباں امتی ہون، محدث ہون، مفکر ہون، مفسر ہون، میں حسین دی جتیاں تو مار دیاں۔ ایک عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، اینو عقل تسلیم نہیں کر دی کہ ایک نواسہ رسول ہوئے، صحابی رسول ہوئے، جنت دا شہزادہ ہوئے، جنت دا سردار ہوئے، اور کسے امتی دا مقابلہ کروا دئیے۔ دوسری بات، ہن آمین کہہ دیا جے، اپنا عقیدہ ظاہر کرے آجے، میں بد دعا کرن لگا ہے، اللہ جنہ جنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا ہے، دعا کرو اللہ انہاں دی قبراں نو جہنم دے انگاریاں نال بھر دے۔ آمین ذرا اونچی کہہ دیا جائے، اللہ جنہیں حکم دیتا ہے اللہ دی قبر نو جہنم دے انگاریاں نال بھر دے۔ اللہ جنہیں شہادت تے خوش ہوئے نے، اللہ انہاں دی قبراں نو جہنم دے انگاریاں نال بھر دے۔ لو جی آج تے میں سارے مغالطے دور کر کے اپنا عقیدہ واضح کر کے تانوں دس کے چلا جے، اللہ دی قسم میرا مسلک ہو جے جے ایک ایک خون دے قطرے تے رگ رگ اندر حسن و حسین دے رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دی محبت سے، اہل بیت دا پیار جے۔ دعا کرو اللہ قیامت والے دن انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔